یہ بتائیے، سوال آیا ہے ہمارے سامنے کہ 3 مختلف کنڈیشنز انہوں نے بتائی ہیں اور پوچھا یہ ہے کہ ان پر بدعت کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ تراویح، مغربی ممالک میں جمعے کی نماز اور اسی طریقے سے نماز کے بعد دعا کرنا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں جو حدود اور شرائط ہیں اس کی پیروی نہیں کی گئی، لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، کسی کو مقید کر دیا ہے، کہیں پہ کوئی شرط پوری نہیں ہے اس کا انعقاد کر دیا ہے۔ تو تراویح، جمعے کی نماز امام یا سلطان کے اذن کے بغیر اور نماز کے بعد با جماعت دعا مانگنے کو بدعت کیوں نہیں کہا جائے گا؟ 2 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ کے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس لیے ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں، یا نیکی کا کام تو طے ہی تھا اور عام طور پر اس کی اجازت بھی تھی، لیکن اسی اصول پر اس پہ کوئی قید لگا دے اور یہ کہے کہ یہ کام ہم فلاں وقت میں کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، تو یہ بدعت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے علم و عمل میں نہیں تھی، صحابہ کرام کا اس پر عمل نہیں تھا، اور کسی شخص نے اپنے طور پر نیکی یا خیر کا کام سمجھ کر اس کو رائج کر دیا یا اس پر کچھ حدودوں کی ہدایت کر دی، یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل متعین ہیں، جیسے کہ قرآن مجید ہے، وہ ہمارے پاس بالکل اسی طرح پہنچ گیا ہے جس طریقے سے حضور نے دیا تھا۔ ایسے ہی وہ دین کا عمل ہے کہ جس کو اجماع اور تواتر سے نقل کیا گیا ہے، جو اس مسلمان امت کے ہاں نقل الکافہ الکافہ کے طریقے پہ آیا ہے۔ یہ چیزیں تو محل اجتہاد نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس آ گئیں، یعنی قرآن مجید بھی آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ عمل بھی آ گیا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اخبار احاد میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ جس میں غلطی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اس طرح کی غلطی کو غلطی ہی کہا جائے گا، اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اس میں استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو استدلال کی غلطی اور چیز ہے اور اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ استدلال کی غلطیوں کے بھی مدارج ہیں، یعنی وہ بہت بڑی غلطی بھی ہوتی ہے جس کو سنگین غلطی آپ کہتے ہیں، اور وہ چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اب ان تینوں معاملات کو دیکھ لیجئے۔ جہاں تک سیدنا عمر کا تعلق ہے، ان کے اقدام پر تو ادنیٰ درجے میں بھی کسی بدعت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نہ وہ اس میں شامل ہوئے، نہ انہوں نے اس کی جماعت کرائی، وہ تو لوگوں کو انہوں نے دیکھا اور لوگوں کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت رسول اللہ کے زمانے سے مل گئی تھی، وہ ثابت ہے۔ یہ معاملہ ہی چونکہ اخبار احاد پر مبنی ہے، اس لیے اخبار احاد میں جو کچھ اس کے بارے میں ہے وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اجازت دے دی گئی تھی، نفل نماز ہے، وہی تہجد کی نماز ہے، لوگ پہلے وقت میں پڑھنے لگ گئے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے کہ کیوں ایسا ہوا، لیکن یہ اجازت مل گئی لوگوں کو۔ اب مسجد میں وہ آ کے پڑھتے تھے، اور چونکہ قرآن سننے کا شوق ہوتا ہے، ہر آدمی کو قرآن یاد نہیں، تو کوئی آدمی ادھر کھڑا ہے امامت کرا رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی اپنے طور پر تلاوت کر رہا ہے۔ اس نماز میں تلاوت بھی چونکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ذرا بلند آواز سے کی جائے گی تہجد کی نماز میں، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ بے نظمی کی کیفیت دیکھی اور یہ کہا کہ بھئی اگر تم لوگوں نے یہاں پر اس طرح جماعت کرا کے پڑھنی ہے اور نوافل کی جماعت کرائی جا سکتی ہے تو امام مقرر کر لو۔ ان کے زمانے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ البتہ اب جو صورت لوگوں نے اس کو دے دی ہے کہ تہجد کی نماز لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئی، یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ یہ کوئی الگ نماز ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، تو اس پر بدعت کا اطلاق ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ اس کو اس موجودہ صورت میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو، تو یہ اصل میں ایک خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ وہاں بھی کوئی سنت نہیں ہے بلکہ ایک انتظامی نوعیت کا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا تھا، تاہم پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ استدلالی کی غلطی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک چیز لے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں۔ اس میں چونکہ ماخذ میں کچھ چیزیں موجود ہیں، یعنی رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کی اجازت، صحابہ کا پڑھنا، سیدنا عمر کا ایک اقدام، تو ہر جگہ فہم کہیں نہ کہیں کار فرما ہو گیا ہے، اور جب فہم کار فرما ہو جاتا ہے
تو پھر آپ چیزوں کے بارے میں غلط اور صحیح کا حکم لگاتے ہیں، پھر بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے جو نماز کے بعد دعا ہے، تو ویسے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا کہ حضور یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی دعا کیجئے، تو اس موقع پر حضور نے دعائیں کی ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا کرنا اپنی ذات میں یہ تو حضور سے ثابت تھا، لیکن جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو لازم کر لیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ علماء سے آپ پوچھئے تو وہ یہ کہیں گے کہ ایسا ہی ہے، لیکن اب چونکہ یہ روایت بن گئی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انتشار پیدا کرے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اقدام اپنی طرف سے کرنے کی بجائے وہ رفع فتنہ کو بنائے استدلال بنا کے بات کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کر رہے ہیں تو اس کی غلطی واضح کی جائے گی کہ نہیں، لوگوں کو اصل بات بتانی چاہیے اور انہیں بتانا اور سمجھانا چاہیے کہ نماز ہی اصل میں وہ ہے جس کے اندر دعائیں کرنی چاہیے۔ نماز میں دعا کی جگہ مقرر کی گئی ہے، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں اور پھر درود پڑھتے ہیں اس کے بعد دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا آپ رکوع میں کریں، دعا آپ سجدے میں کریں، دعا ہر زبان میں کی جا سکتی ہے، نماز میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ طریقہ جو رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن اب کیا کیجئے کہ اس میں بھی ایک نوعیت کا استدلال ہے، تو استدلال جہاں آ جائے گا وہاں غلط اور صحیح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ ٹھیک، آخری مثال کو بھی زیر بحث لے گا ہم سب کہ سلطان کی اجازت کے بغیر یا سلطان کی عدم موجودگی میں حکمران نہیں ہے مسلمانوں کا اور جمعہ کا انعقاد۔ جی، اس میں بھی دیکھیے ایک استدلال کار فرما ہے، وہ استدلال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یعنی میں احناف کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سلطان شرط ہے جمعے کے لیے، مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے جو جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی آپ احناف کے کسی عالم سے پوچھ لیں گے وہ اس کا اقرار کرے گا، اس بات کو بیان کرے گا، بلکہ بعض ہمارے زمانے کے جلیل القدر علماء نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی محمد زاہد صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، یہی لکھا ہے کہ اصل قانون یہی ہے، اصل قانون یہی ہے۔ تو اب ایک دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، اصل صورت میں عمل کرنا ممکن نہ رہے، اسباب نہ رہے اس کے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو عام طور پر ہمیں دین سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ذرا اس سے کمتر صورت پر وہ چیز جاری رکھی جائے، یعنی یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کے تحت قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ تم اگر نماز عام طریقے پہ نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، ایسے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، فرجالوں نے رکبانہ پڑھ لو۔ اسی طریقے سے روزے کے معاملے میں بعض رعایتیں دیں، اسی طرح حج و عمرہ کے بارے میں بعض چیزیں بیان کی۔ تو چونکہ یہ اصول قائم کر دیا گیا، یہاں تک کہ وضو جیسی چیز کہ تیمم سعیداً طیبہ، اسی طرح جرابوں پر مسا، یعنی آپ ایک کسی چیز کو اگر کسی مشقت کی وجہ سے اصل صورت میں نہیں کر سکتے تو کم تر صورت میں کر لیجئے۔ تو یہاں جو اصول قائم کیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کمیونٹی یا سماج جب ان کے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کر دیا تو مسلمانوں نے اس کو اس کا قائم مقام قرار دے کے یہ پسند کیا کہ وہ جمعے کی اس نماز کو جاری رکھیں۔ یہاں بھی کوئی نئی چیز پیدا یہاں پر بھی نئی چیز نہیں پیدا کی گئی، بلکہ یہ استدلال کیا گیا ہے۔ اب اس استدلال میں وہی بات ہے کہ یا کہیں گے غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن بدعت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے تمام سوالات کا جواب دیا۔